السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ناظرین، درس حدیث کے اس پروگرام میں اس سے پہلے میری بات جو چل رہی تھی وہ تھی باب الادب۔ باب الادب کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر کیا ہے، اور اسی طریقے سے محدثین نے، علماء کرام نے ادب پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کچھ کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور یہ وعدہ کیا تھا اگلی بار آپ سے میری ملاقات ہوگی باب الادب کی سب سے پہلی حدیث کے ساتھ۔ تو پیش ہے آپ کے سامنے سب سے پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فتبعه رواہ مسلم۔ کتاب الجامع میں سب سے پہلا باب باب الادب، اور باب الادب کی سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میری گفتگو صرف راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار جو ہوگی میرے گفتگو وہ حدیث کی تفصیل، حدیث کا معنی مفہوم۔ پیارے ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ نام کے سلسلے میں علماء کے مابین شدید اختلافات موجود ہیں، لیکن علماء کرام کی اکثریت جو نام سب سے زیادہ ذکر کرتی ہے وہ ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے مجتہد تھے، اپنے وقت کے امام تھے، اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ تفقہ فی الدین ان کے اندر موجود تھا، گویا کہ وہ فقیہ تھے، اس میں شک نہیں ہے۔ میں یہ لفظ تاکیدی طور پر اس وجہ سے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آگے میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کچھ باتیں۔ پیارے ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے روات میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، یعنی سب سے زیادہ کتب احادیث میں جس صحابی سے حدیثیں روایت کی گئی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تعداد حدیث کے تعلق سے علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے میں وہ حدیث کی تعداد کتنی ہے، مقرر غیر مقرر، ساری چیزوں میں اختلاف ہے، اس وجہ سے میں اسے ذکر نہیں کر سکتا۔ پیارے ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل زندگی ایک طالب علم کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حصول علم کی خاطر کس طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بھوک و پیاس کی تکلیفوں کو کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے برداشت کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے تمام کاموں سے الگ کر کے کس طریقے سے وقف کرنا پڑتا ہے، تب جا کر علم کی کچھ علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ جب اس دنیا کی جب اور صحابہ کرام اپنے کام کاج میں مشغول رہا کرتے تھے تو بھوکے پیاسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حصول علم کے لیے، علم کی موتیاں اکٹھا کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے بھوکے پیاسے مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ کہیں کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے چھوٹ نہ جائے، میں اسے یاد نہ کر پاؤں۔ 4 سال سے بھی کم مدت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن اپنی سخت محنت، شدید محنت کی بنیاد پر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے آپ ہی ٹھہرے۔ لیکن پیارے ناظرین، افسوس ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو اس صحابی رسول پر اعتراض کرتے ہیں خصوصی طور پر، اور صحابہ پر تو اعتراض ہے ہی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف اسی صحابی رسول پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے، تفقہ فی الدین انہیں حاصل نہیں تھا، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اتنے کم مدت میں اتنی ساری حدیثیں ایک انسان کس طریقے سے یاد کر سکتا ہے، جب کہ 20 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ رہے لیکن وہ اتنی حدیثیں نہیں روایت کر سکے، لیکن 4 سال سے بھی کم مدت میں، کم وقت میں اتنی ساری حدیثیں ایک انسان کیسے یاد کر سکتا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں پیارے ناظرین کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی ہیں، کسی انسان کو بھی ان کے بعد یہ حق نہیں حاصل ہے کہ ان پر کچھ کہے، کہ انہیں کچھ کہے، نکیر کرے وہ ان پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم موجود تھا، ان کے پاس ہم سے زیادہ تقوی موجود تھا، وہ ہم سے زیادہ علم کے معاملے میں گہرائی کا ملکہ رکھا کرتے تھے، خیر کے کام میں وہ ہمیشہ ہم سے آگے نکلے۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی رسول پر نامناسب لفظ کا استعمال کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ کہ ان کے شان میں کچھ کمی واقع ہو جائے ہمارے کہنے کی وجہ سے، ان پر نکیر کرنے کی وجہ سے، یا ابو ہریرہ یا اور بھی صحابی کو غیر فقیہ کہنے کی وجہ سے، ان پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ان کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم استاد ملا، انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگردی کا شرف حاصل ہوا، یہی ساری چیزیں ان کے لیے کافی ہیں۔ ان کا جو علمی مقام ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا جو مقام ہے، یہی ساری چیزیں ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا کسی اور بھی صحابی پر اس طرح کا لفظ استعمال کرے جو ان کے شان کے خلاف ہو۔ اور جہاں تک بات ہے پیارے ناظرین کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال سے بھی کم مدت میں اتنی ساری حدیثیں کیسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیں؟ اتنی ساری حدیثیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے وہی کیسے ٹھہرے؟ سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی، کیونکہ انہوں نے شکایت کی تھی میں جو حدیثیں یاد کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے خصوصی طور پر ان کے حفظ کے لیے دعا کی تھی، تو جس کے حفظ کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، اس کے حافظے پر کسی کو کلام کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محنت کیا کرتے تھے۔ جب لوگ اپنی کھیتی میں مصروف رہا کرتے تھے، لوگ ادھر ادھر رہا کرتے تھے، 24 گھنٹہ وہ صحابی رسول مسجد نبوی کے اندر بھوکے پیاسے پڑے رہا کرتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ کوئی حدیث نہ چھوٹ جائے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اور جس شخص نے اتنی محنت کی ہو، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوگی، مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر نہیں ہوگی، لازمی طور پر ہوگی۔ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے روات میں سب سے آگے نکلے، سب سے زیادہ حدیثیں کتب حدیث میں آپ سے ہی مروی ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی انسان کے لیے قطعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا ہے، اسے یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ کسی بھی صحابی پر کلام کرے، کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرے، کیونکہ ایسا کرنے والا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب حدیث میں، اور اسی طریقے سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں،
ان پہ یہ سارے اور بھی چیزیں موجود ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کے سلسلے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھ جو خرافات ہمارے ایمان کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔